بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پلس ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کیا گھٹیا الزامات لگائے ہیں، اور بات ہوگی کہ کس طرح سے صدر بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کس طرح سے مائنس ہونے جا رہے ہیں۔ وہ مائنس اس طرح سے پلس ہونے جا رہے ہیں۔ وہ پلس اس طرح سے ہونے جا رہے ہیں کہ جو قانون ہے وہ راتوں رات ایک پاس کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، کہ جس کے تحت نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ جو از خود نوٹس کی سماعت ہے، جو از خود کیسز ہوئے جس پہ چیف جسٹس نے خود نوٹس لیے اور ان کی سماعت کی، ان کے فیصلے دیے، اس پر نظر ثانی کی اپیل کی جا سکتی ہے اب۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں اور جو جہانگیر ترین ہیں، ان کی جو تاحیات نہلی ہوئی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، وہ تاحیات نہلی ہے اور وہ 100 مورل نوٹس کے نتیجے میں نہیں عمل میں آئی تھی، بلکہ اس پہ پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ غالباً یہ شیر کی بھی پٹیشن تھی اور شاید امیر جماعت اسلامی کی بھی پٹیشن تھی، سراج الحق کی بھی آئی تھنک سو۔ لیکن بہرحال یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی اور نواز شریف صاحب خود کورٹ میں گئے تھے کہ میرے اس کیس کا فیصلہ کیجیے، جو پاناما اسکینڈل آیا تھا اس کے بعد۔ بہرحال اب اس کیس پہ مختلف قانونی رائے پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ کر دیں گے کہ جی اگر 100 مورل نوٹس کی نظر ثانی کی اپیل ہو سکتی ہے تو کسی بھی کیس کی نظر ثانی کی اپیل کر دیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے نواز شریف کی پلس کرنے کے لیے، بیسیکلی نواز شریف کو پلس کرنے کے لیے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس کے مطابق ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں جس طرح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، اور اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنیں گے، اور جب چیف جسٹس وہ بنیں گے تو اس کے بعد وہ عمران خان کی نااہلی ختم کر دیں گے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ایک تو قاضی فائز صاحب اور دوسری بات عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ وہ اس لیے نااہلی ختم ہوگی تاکہ پھر اگلے بھی شور ڈال سکے کہ اگر اس بندے کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے تو ہماری بھی نااہلی ختم کی جائے۔ تو اس طرح پھر گراؤنڈ جو ہے وہ ہموار کی جائیں گی اور نواز شریف کو اہل کیا جائے گا، جہانگیر ترین کو بھی اہل کیا جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے جہانگیر ترین اگلے CM پنجاب ہوں، جو جس طرح کا ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس۔ میں اس کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بینیفیشری کہہ لیں، پہلا بینیفیشری کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو جائیں۔ اس طرح کہا گیا کہ جو نیب ترمیم ہوئی اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ پہلے بینیفیشری قرار پائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا، بعد ازاں جو بھی ہے جس طرح بھی کر کے عدالت نے ان کی سزا کو معطل کر دیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب عمران خان کا دور تھا تو اس کے دور میں 900 دن 600 دن بقول حکومت کے کہ نیب کے قوت خانے میں رکھا جاتا تھا، تو جسمانی ریمانڈ اتنا طویل ہوتا تھا، تو عمران خان پہلے بینیفیشری ہیں اس کے حوالے سے، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی پھر بات کریں گے کہ دیکھیں جی یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس پہ عمران خان کو تو سب سے پہلے فائدہ ہوا ہے، تو پھر اگر نواز شریف کو فائدہ ہو رہا ہے یا جہانگیر ترین کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے۔ اور یہ عمران خان کا منہ بند کرنے کے لیے کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان کو اس طرح سے نااہل کر کے اہل کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ بولیں گے نہیں نواز شریف کی اہلی کے لیے۔ تو یہ بھی ایک گراؤنڈ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے صدر کی بات کی تھی کہ صدر جو ہے وہ ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں عمران خان کا، یا چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے ایک پروسیجر بل منظور ہونے جا رہا تھا تو صدر نے اس میں روڑے اٹکائے تھے اور سائن نہیں کیے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آئینی اعتبار سے 14 روز کے بعد جو ہے اگر وہ صدر دستخط نہیں کرتا تو وہ آئین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے وہ قانون۔ تو اسی طرح لیکن اس پر رخنہ نہیں ڈالا صدر نے اور سائن کر دیا۔ تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو صدر صاحب ہیں وہ شاید سلپ ہو گئے ہیں عمران خان کے ہاتھ سے۔ اور فیصل وارڈا کے بقول وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر مملکت ہیں وہ ان کی ایما پر تو یہ لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو پارٹی چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ پہلے ایوان صدر جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو گو ہیڈ ہوتا ہے تو پھر یہ چھوڑتے ہیں پارٹی۔ تو یہ اس حد تک الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال اس الزام میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ بات نظر آ رہی ہے کہ صدر کے کچھ تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان سے، یہ واضح ہو رہا ہے، دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی اب ثابت کیا ہو رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ نواز شریف کو بہرحال پلس کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے۔ اور اسی لیے عمران خان تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کہ وہ مجھے نہل کر سکتے ہیں، میری پارٹی کو ختم کر رہے ہیں، میری پارٹی کو مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
غلام گردشوں میں کیا ہو رہا ہے ان کو بھی پتہ ہے یہ سب کچھ. تو بہرحال ہو تو بڑا جو بھی رہا ہے, عمران خان اس کو گنونا عمل کہہ رہے ہیں, تو گنونے عمل سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ بھی گنونے عمل میں, گندے کھیل میں شامل ہیں. وہ ایک بہت بڑا الزام لگا رہے تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی راتوں رات, ہر کام ان کا راتوں رات ہوتا ہے ویسے, راتوں رات ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی اور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایک پلان بنایا ہے. وہ پلان یہ بنایا ہے کہ اداروں پر ایک گھنونا الزام لگایا جائے کہ جو عورتیں قید ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے, اور یہ تحریک انصاف الزام لگائے گی اور خود چھاپا مارے گی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ چھاپا ماریں گے؟ بھائی جیل میں کس کے کسٹڈی میں ہیں؟ حکومت کے, پولیس کس کی؟ حکومت کی. ریاستی ادارے کس کے؟ حکومت کے. تو پھر بھائی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا گھنونا الزام؟ ایک اور وزیر تھے جو بنگ کے نشے میں آ گئے تھے پریس کانفرنس کرنے, میں تو بنگی کہوں گا, حالانکہ انہوں نے تو عمران خان کو بڑے سنگین نوعیت کا الزام لگائے تھے. انہوں نے میڈیکل رپورٹ کو چھالا اور کہتے ہیں جی کہ اس میں وہ شراب کی جو ہیں وہ ٹریسز پائے گئے, وہ شراب پیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے گردے بھی, سیاست بتا رہے ہیں کہ گردے بھی ٹھیک ہیں, ان کے جگر بھی ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عقل مانتی ہے کہ ایک 72-73 سالہ آدمی ہو اور وہ شراب پیتا ہو تو اس کے گردے کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو, اس کے لیور کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو؟ الزام کس طرح کا لگا رہے ہیں, خود ہی ڈنائی بھی کر رہے ہیں. کسی مذائقہ خیز پریس کانفرنس ہے, اس پہ ہرجانہ بھی دائر کر دیا ہے ویسے عمران خان نے. تو وہ ایک ہمارے تجزیہ کار ہیں, ان کا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, وہ نقلی شراب ہی پیتے رہے ہیں یا پھر وہ پانی کو بھی شراب کہتے ہیں. پھر یہ موصوف کہتے ہیں جی کہ وہ جو ان کا کہہ لیں کہ یورین ٹیسٹ کرایا ہم نے عمران خان کا, تو ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. بھائی یورین ٹیسٹ سے ذہنی توازن کا کیا تعلق ہے؟ کیسے وزیر صحت کیسے لوگوں کو نوازنے کے لیے شہباز حکومت نے کیا پاپڑ نہیں بیلے, کیا ان کو نالائق لوگوں کو برداشت کرنا پڑا ہے. حالانکہ خود بھی ایک نالائق آدمی ہے ماشاءاللہ سے, وزیر اعظم تو نالائق ثابت ہوئے ہیں, تو ثابت ہو گئی ہے بات, وقت نے ثابت کر دیا. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ کس طرح سے ایک بندے کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو دبایا جا رہا ہے, اور دبانے کے لیے حکومت کس طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کے نیچ اور گھنونے قسم کے الزامات لگا رہی ہے, اس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.